بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، بی ایس کے اسلامک اسٹوڈیو کی طرف سے آپ سب کو محبتوں بھرا سلام۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ اس کا موڈ بھی کافی اچھا تھا۔ وہ ایک نوجوان کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ نہیں، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت سلطنت کے مالک ہیں، میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش ترین انسان ہوتا۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے اپنے پہلے حکم میں آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کر دینے کا فرمان جاری کر دیا اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کر دینے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر سے مخاطب ہو کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، تم نے ان 30 دنوں میں 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہوئے تو تمہارا سر قلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہوئے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر اب حیران اور پریشان تھا۔ بادشاہ نے کہا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ بادشاہ نے کہا، زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ بادشاہ نے پھر کہا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پھر کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے آواز بلند کرتے ہوئے کہا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں تلاش کرنے ہیں اور تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے وہ سوال ذہن نشین کیے اور دربار سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور وہ 3 سوال ان کے سامنے رکھے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے سوال پر ہی اپنی رائے قائم نہ کر سکے۔ دوسرے دن اس نے دانشوروں کی تعداد بڑھا دی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ اسی طرح وہ ہر روز دانشوروں کی تعداد بڑھاتا رہا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر شہر سے باہر نکل کر اپنے سوالات کا جواب تلاش کرنے لگا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ در بدر پھرتا رہا، شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اب اس کا بہت برا حال ہو چکا تھا۔ اس طرح دن گزرتے گئے، ساتھ ساتھ اس کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا، یہاں تک کہ مقررہ وقت کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں ملک کی کچی آبادی کی طرف روانہ ہوا۔ اب وہ مکمل مایوس ہو کر جا رہا تھا کہ کچے راستے پر اسے ایک فقیر دکھائی دیا جو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کو دیکھا تو کہنے لگا، اب صحیح جگہ پر پہنچے ہو، تمہارے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے فقیر کی طرف دیکھا اور بولا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور مجھے کس چیز کی تلاش ہے؟ فقیر مسکرایا اور بولا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ فقیر نے اپنا بوریا اٹھایا۔ وزیر جھکا، اس نے نیچے دیکھا، شاہی لباس پڑا تھا۔ فقیر نے کہا، میں بھی اس سلطنت کا وزیر تھا، میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کی شرط میں پھنس گیا تھا۔ وزیر دکھی انداز میں پوچھنے لگا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہا لگایا اور جواب دیا، میرے جواب مختلف تھے، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے اور بادشاہ کو جواب بھی دیے تھے اور آدھی سلطنت میری ہو گئی تھی، لیکن میں نے وہ پروانہ پھاڑ دیا تھا اور آدھی سلطنت لینے سے انکار کر دیا اور اس کٹیا میں آ گیا۔ میں اب بڑی مطمئن زندگی گزار رہا ہوں۔ وزیر اس کی بات سن کر حیران ہوا اور پوچھا، کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہا، مگر میری ایک شرط ہے، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت میں دوں گا
اور تیسرے سوال کی قیمت لوں گا، اور ان سوالوں کے جواب دینے لگا۔ بادشاہ کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ اس کی زندگی ہے، کیونکہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ فقیر کے یہ جواب ناقابل تردید تھے۔ اب وزیر کو کچھ تسلی ہوئی اور تیسرے سوال کا جواب بتانے کی شرط پوچھی۔ فقیر نے کہا لگایا اور اپنے کتے کے برتن میں کتے کا بچا ہوا دودھ پینے کو کہا۔ فقیر حیران اور پریشان ہو گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ فقیر نے کہا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو یہ کتے کا بچا ہوا دودھ پی کر اپنی زندگی بچا لو یا بادشاہ کے پاس جا مرو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر مشکل میں پھنس گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وزیر نے فیصلہ کیا کہ وہ کتے کا بچا ہوا دودھ پیے گا۔ وزیر نے وہ دودھ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے کہا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہے، جو اسے کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں پھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ فقیر بولا، میرا مشورہ ہے، تم زندگی کی ان حقیقتوں کو جان لو، زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کی حالت میں فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں شدید درد اٹھا، گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔